رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی سی بات کے ساتھ میں ہوں میمونہ حسن۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز پڑھتے وقت ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ جب لباس درست ہوگا تو نماز بھی درست ہوگی، ورنہ ہماری نماز ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلی احدکم من الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء۔ کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ عمر بن ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں، یعنی کندھے ڈھکے ہوئے تھے۔ ہاں، انسان احرام کی حالت میں ہو اس کو کندھے ڈھانپ کر نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر نہ بیٹھ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں اور مردوں سے پچھلی صف میں کھڑی ہوتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز میں صدل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، گویا یہ یہودی ہیں جو اپنی عبادت خانے سے باہر آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز میں یہودیوں کی طرح گردن پر کپڑا لٹکانا یعنی صدل کرنا جائز نہیں ہے۔ صدل کیا ہے؟ صدل یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف لٹکتا رہے، یعنی اس کے کنارے لٹکتے رہیں۔ ایسا لباس نہ پہنے جس سے نماز کی ادائیگی میں خلل واقع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ ران قابل ستر ہے؟ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوں تو اپنے لباس پر مکمل توجہ دیں۔ جب سردیاں ہوں تو دوپٹہ اوپر سے لیا جائے، سویٹر کے اندر سے گزار کر نہ لیا جائے۔ عورتیں اپنے دوپٹے سینے پر ڈالیں، گردن کان ڈھکے ہوئے ہوں، ماتھا ڈھکا ہوا نہ ہو کیونکہ وہ سجدے کی جگہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا۔ اگر جوتا صاف اور پاک ہو تو اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تب مسجدوں کے فرش کچے ہوتے تھے اور جوتوں کے تلوے بھی عام طور پر ہموار ہوتے تھے جو زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے۔ آج اکثر مسجدوں میں صفیں دریاں یا قالین بچھے ہوتے ہیں اور جوتوں کے تلووں میں بعض اوقات گندگی پھنس جاتی ہے جو زمین پر رگڑنے سے بھی نہیں نکلتی۔ اس لیے اگر کوئی شخص جوتے پہن کر نماز ادا کرنا چاہے تو اسے طہارت کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جوتے اتار کر نماز پڑھے۔ عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا۔ جب ابن حارث نماز سے فارغ ہو گئے تو اپنے عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ ابن عباس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشق بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے۔ اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ جوڑے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی۔ آپ کی نگاہ اس کی دھاریوں پر چلی گئی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ سی چادر میرے پاس لے آؤ۔ چادر کی دھاریوں نے تو ابھی ابھی مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نقش و نگار والے مسلح پر نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز میں دائیں بائیں جھانکنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، یہ شیطان کی جھپٹ ہے، وہ چاہتا ہے کہ نماز پوری نہ ہو پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی چیز ہے جسے تو دیکھتا ہے نماز میں،
یعنی دو لوگ ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں مگر دونوں کا حال بالکل الگ ہوتا ہے، ایک کا دھیان پورے کا پورا اللہ کی طرف اور دوسرے کا اپنی سوچوں کی طرف۔ تو ہمیں بھی اپنی نمازوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارا دھیان کس طرف ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو وہ کون سی نماز ہے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا نور ہے، یا وہ نماز جسے پڑھ کر ہمیں خوشی ملتی ہے؟ تو جو اچھی نماز پڑھتا ہے پورے خشوع حضور کے ساتھ مکمل توجہ اللہ کی طرف کر کے، تو دراصل وہی نماز اسے خوشی اور راحت دیتی ہے، اور وہی نماز اس نمازی کے لیے دعا بن جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ بھی تیری حفاظت اس طرح کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی، کیونکہ جو نماز میں خشوع حضور نہیں کرتا وہ نماز ضائع ہو جاتی ہے اور بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز میں اللہ کے لیے کسی دوسرے چیز کی طرف متوجہ ہونا جائز نہیں، کیونکہ جب نمازی ادھر ادھر اپنا دھیان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے دھیان ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔